ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کی تفسیر ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ اس سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورۃ النساء آیت نمبر 113۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت یعنی سنت نازل کی۔ پس اصحاب تقوی ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، مبعوث ہوئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی نازل ہوتی ہے اس وحی میں تفریق نہیں کرتے کہ اس کے کسی حصے پر تو ایمان لے آئیں اور کسی حصے پر اپنے انکار یا ایسی تعویل کے ذریعے سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد نہ ہو ایمان نہ لائیں۔ جیسے کہ بدعتیوں کی عادت ہے، خصلت ہے، وتیرہ ہے، جو قرآن و حدیث کی ان نصوص کی تعویل کرتے ہیں جو ان کے قول کے خلاف ہوتی ہیں۔ ان کے کسی بھی پیشوا کے قول کے خلاف میں کوئی حدیث آتی ہے تو فوراً اس حدیث کو یا تو تعویل کر لیتے ہیں یا تو کوئی دوسرا معنی بتا لیتے ہیں جو کہ در حقیقت ان نصوص کے معانی کی تصدیق نہیں ہے۔ وہ اگرچہ ان نصوص کے ظاہری الفاظ کی تصدیق کرتے ہیں مگر ان پر حقیقی طور پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ یہ آیت کریمہ گزشتہ تمام کتابوں پر ایمان رکھنے پر مشتمل ہے، اور گزشتہ کتابوں پر ایمان لانا اس بات کو شامل ہے کہ انبیاء سابقین پر ایمان لایا جائے، نیز ان حقائق پر بھی ایمان لایا جائے جن پر یہ الہامی کتابیں خاص طور پر تورات، انجیل، زبور مشتمل ہیں۔ یہ اہل ایمان کی خصوصیت ہے کہ وہ تمام کتب سماویہ اور تمام انبیاء و مرسلین پر ایمان لاتے ہیں، ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت ان تمام باتوں کا نام ہے جو مرنے کے بعد انسان کو پیش آئیں گے۔ عام طور سے ایمان کے ذکر کے بعد آخرت پر ایمان کو خاص طور پر ذکر کیا ہے، کیونکہ آخرت پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ نیز آخرت پر ایمان رغبت، خوف اور اعمال صالحہ کا باعث ہے، اس لیے کہ جو آخرت پر ایمان لائے گا اور یقین ایسے علم کامل کو کہتے ہیں جس میں ادنا سا بھی شک نہ ہو۔ یقین عمل کا سبب ہوتا ہے، موجب ہوتا ہے۔ اور ایک آخری آیت جو ہمارے ساتھ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
اولئک یعنی وہ لوگ جو ان اچھے عادتوں سے متصف ہوں، صفات حمیدہ سے متصف ہوں، علی ہدی من ربہم اپنے رب کی طرف سے عظیم ہدایت پر ہیں۔ کیونکہ یہاں ہدن کا نکرہ استعمال ہونا اس کی تعظیم کی بنا پر ہے، اور کون سی ہدایت ایسی ہے جو صفات مذکورہ سے عظیم تر ہو، جو صحیح عقیدے اور درست اعمال کو شامل ہو۔ ہدایت تو در حقیقت وہی ہے جس پر اہل ایمان عمل پیرا ہیں، اس کے علاوہ دیگر تمام مخالف راستے گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ اس مقام پر اعلیٰ کا صلہ استعمال کیا گیا ہے جو بلندی اور غلبے پر دلالت کرتا ہے، اور ضلالت کا ذکر کرتے ہوئے فی کا صلہ استعمال کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سورۃ سبا آیت نمبر 24، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم یا تم یا تو سیدھے راستے پر ہیں یا صریح گمراہی ہیں، کیونکہ صاحب ہدایت پر بنائے ہدایت بلند اور غالب ہوتا ہے، اور صاحب ضلالت اپنی گمراہی میں ڈوبا ہوا اور نہایت حقیر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ فلاح اپنے مطلوب کے حصول میں کامیابی اور خوف سے نجات کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فلاح کو اہل ایمان میں محصور، خاص اور محدود کر دیا، کیونکہ اہل ایمان کے راستے پر گامزن ہوئے بغیر فلاح، کامیابی کی منزل کو نہیں پایا جا سکتا۔ اس راستے کے سوا دیگر راستے بدبختی، ہلاکت اور خسارے کے راستے ہیں، جو اپنے چلنے والوں کو ہلاکت کے گڑھوں میں جا گراتے ہیں۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جہاں اہل ایمان کی حقیقی صفات بیان فرمائی ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والے کھلے کافروں کی کچھ باتیں بھی ذکر فرمائی ہیں، جن کا ذکر کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔